بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبوی کے سلسلے میں ہم غزوہ احد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ احد میں شہید ہونے والے چند صحابہ کرام کے واقعات سنائیں گے۔ دوستو، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوری محسوس فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش فرمائی، لیکن کمزوری کی وجہ سے چڑھ نہ سکے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور چٹان پر چڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹا کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے تھے، جو نیزوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں کٹ گئی اور دوسرے ہاتھ میں ایک تیر لگا، جس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جس سے انہیں ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں؟ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر زخم لگا، جس کی وجہ سے ان کے کچھ دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 کے قریب زخم تھے۔ ایک زخم پاؤں پر بھی آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تقریباً 20 زخم آئے۔ اکثر صحابہ کرام شہید یا زخمی ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص جس کا نام قزمان تھا، مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی جنگ میں بڑی بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی سب سے پہلا تیر اسی نے چلایا۔ لڑتے لڑتے وہ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور ایک ہی حملے میں 8 یا 10 مشرکوں کو قتل کر ڈالا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہنمی فرمایا ہے، حالانکہ وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام اس پر بہت حیران ہوئے۔ جب قزمان شدید زخمی ہو گیا تو اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں لے جایا گیا۔ وہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، تم مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے جنگ کی ہے۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ محض دنیاوی غیرت اور فخر کے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ پھر جب زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور پورا زور اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ اسے اس طرح مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ دوستو، اس طرح قزمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ اس کے بالکل برعکس ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بنو عبد الاشہل کا ایک شخص جس کا نام اسیرم تھا، اپنی قوم کو اسلام قبول کرنے سے روکتا تھا۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، یہ شخص مدینہ آیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ بنو عبد الاشہل کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات سن کر اچانک اس کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہوئی۔ اس نے زرہ پہنی، اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہاں پہنچ کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہوا اور کافروں سے لڑنے لگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنو عبد الاشہل کے لوگ اپنے مقتولین کو تلاش کر رہے تھے کہ ان کی نظر اسیرم پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ میدان جنگ میں اسے زخموں سے چور دیکھ کر اس کے قبیلے کے لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے آئے؟ کیا قومی جذبہ تمہیں یہاں لے آیا تھا یا تم اسلام سے متاثر ہو گئے تھے؟ اسیرم نے جواب دیا، میں اسلام کی رغبت کی بنیاد پر یہاں آیا ہوں۔ پہلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، پھر میدان میں آ کر جنگ کی، یہاں تک کہ اس حال کو پہنچ گیا ہوں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آپ کا اشارہ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا تھا۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کا اس کے انجام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جو شخص حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے، اور جو کوئی دنیاوی دکھاوے کے لیے بڑے سے بڑا عمل بھی کرے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔